السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد رضا تبسم اپنی کتاب کامیابی کے راز میں لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک بکری جنگل میں بے خوف گھوم رہی ہوتی ہے، نہ ڈر گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس کو ایک کوا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوا اس سے پوچھتا ہے، بکری ایسے بے خوف کیسے تم گھوم سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جنگل میں خونخوار جانور موجود ہیں۔ تو بکری نے کہا، آؤ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 بچوں کو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اب وہ جوان ہو گئے ہیں، اب وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، تو مجھے کس چیز سے ڈر؟ اور ان بچوں نے ویسے ہی جنگل میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کوا یہ سٹوری سن کر حیران ہوا اور اس نے بھی ایک نیکی کرنے کا سوچا۔ ایک دن کوا ندی کے کنارے پرواز لیے ہوئے تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چوہا جو ہے پانی کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے، یعنی اس کی جان جانے پہ بنی ہوئی تھی۔ کوا نیچے آتا ہے، اس چوہے کو بچاتا ہے اور چوہے کے پر سکھانے کے لیے اسے پتھر پر لٹکاتا ہے۔ اسی اثنا میں چوہے کے تھوڑے ہوش بحال ہو جاتے ہیں، وہ اسی اثنا میں کوے کے پر کاٹ دیتا ہے اور چوہا بھاگ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے۔ اور کوے نے جب اس سارے کام سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا چلو ایک لمبی اڑان لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے اڑان لینے کے لیے اپنے پر کھولنے کی کوشش کی تو ایک دم زمین پر گر گیا، کیونکہ چوہا اس کے تمام پر اتر چکا تھا۔ تو کوا یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا اور اب بجائے اڑنے کے اس نے زمین میں ہی جو ہے چلنا پھرنا اور گھسیٹنا اپنے آپ کو اسی میں موقع غنیمت سمجھا۔ اسی دوران اسی بکری کا گزر اس جنگل اس ندی کے پاس سے ہوا، تو جب اس نے کوے کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کوے نے سارا حال سنا دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، تم نے ہی مجھے نیکی کرنے پر ابھارا تھا اور اب میں نے نیکی کی ہے تو میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سبق ہمارے لیے ہے۔ ہمیں جب بھی ہم کسی سے نیکی کریں تو ہمیں یہ لازمی دیکھنا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی اس کے ساتھ کریں جس کو اصل میں اس کی ضرورت ہے، اور نیکی کرتے ہوئے صحیح طرح سے اس بندے کی جان پڑتال لازمی کر لیں کہ آیا جو نیکی کر رہا ہے وہ کہیں آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ میرے چاچا کے ساتھ بھی پیش آیا۔ چاچا ایک دن بائک پہ اپنے کام پر جا رہے تھے کہ راستے میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے ان کو لفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ چاچا نے بٹھا لیا۔ اب تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ اس شخص نے چاچا کی جیب میں ہاتھ مارا اور سامان نکالنے کی کوشش کی۔ چاچا نے اس کو نیچے اتارا اور اس سے معذرت کر لی، سوری یار میں تمہیں آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی اگر آپ کسی چور کو لفٹ دیں گے، کسی ڈاکو کے ساتھ، کسی جو ہے وہ مشہور زمانہ اور جو ہے کوئی خراب شخص ہے اس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں تو یقیناً اس نیکی کا آپ کو اجر تو شاید مل جائے لیکن وہ آپ کو نقصان بھی دے گی۔ تو نیکی کرتے ہوئے ہوشیار رہنا ہے۔ مسلمان کبھی جو ہے بیوقوف نہیں ہوتا، وہ ہوشیار رہ کر نیکی کرتا ہے تاکہ وہ نیکی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور معاشرے کے اندر بھی وہ ایک مؤثر انداز میں ایک اچھا اثر چھوڑ کر جائے۔ دوسرا سبق اس کے اندر یہ ہے کہ آج ہم یہ بہت کامن جملہ جگہ جگہ ہم کو سننے میں ملتا ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید یہ وہ چوہے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نیکی کی جائے وہ نیکی کرنے والوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو خدارا اس روایت کو بدل ڈالیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اگر آپ اس کے بدلے میں نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو نقصان تو نہ پہنچائیے نا۔ اس کی اگر آپ خیر نہیں کر سکتے تو اس کو نقصان کا باعث نہ بنے، تاکہ اگر آپ ایسا نیکی کرنے والا ہی اگر الٹا نقصان کرے گا تو اس معاشرے سے نیکی کرنے کی چاہت، نیکی کرنے کی رغبت ختم ہو جائے گی اور ہم مزید ناکامی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ ہم تو پہلے ہی بہت ناکام ہو چکے ہیں، ہماری تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کچھ تیار نہیں کیا، ہم تو پیچھے کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، اپنے ساتھ والوں کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے کچھ کر گزریں۔